گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اس دنیا میں برگزیدہ اور منتخب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اس دھرتی پر حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ اور بہت منتخب اور اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہر لمحے ہر آن ہر گھڑی پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء امانت دار ہیں۔ سب کے سب نبی اس دنیا سے کامیاب گئے ہیں۔ کسی نبی پر ایمان لانے والا ایک شخص بھی نہیں ہے، تب بھی وہ نبی کامیاب ہے۔ کسی نبی کو ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے، تب بھی وہ نبی کامیاب ہے۔ اور تمام کے تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صغائر سے بھی کبائر سے بھی، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ بلند ترین مقام 5 انبیاء کا ہے، جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ان 5 میں سب سے زیادہ بلند مقام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ پھر امتوں کے مراتب ہیں، امتوں کے مقام ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے بلند ترین امت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے بلند ترین طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست زیارت کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ پھر ان برگزیدہ اور پسندیدہ شخصیات میں سے وہ اصحاب جو 10 مبشرہ کہلاتے ہیں، 10 وہ صحابہ، ان کا مقام ہے۔ پھر ان 10 کے بعد اصحاب بدر جو بدر میں شریک ہوئے، ان کا مقام ہے۔ پھر ان کے بعد جو احد میں شریک ہوئے، ان کا مقام ہے۔ پھر ان کے بعد جو حدیبیہ میں شریک ہوئے، ان کا مقام ہے۔ پھر ان کے بعد جو مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، ان کا مقام ہے۔ سب سے بلند ترین مقام صحابہ کا، صحابہ میں بھی سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ 10 اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر صلح حدیبیہ، اور پھر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے۔ ان 10 میں 4 خلفائے راشدین، ان کا مقام سب سے افضل ہے۔ 10 کون سے ہیں؟ 4 خلفاء، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن ابن عوف، اور اسی طرح سے طلحہ اور زبیر۔ یہ 6 لوگ اور 4 یہ 10 مبشرہ کہلاتے ہیں۔ 10 وہ صحابہ جن کو ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ پھر ان 10 میں کس کا مقام ہے؟ 4 کا۔ پھر ان 4 میں سب سے افضل کس کا مقام ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ گویا کہ تمام کے تمام انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے بلند ترین مقام کس کا ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو یہ کیا عقیدہ اور نظریہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بلند ترین مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ والد کا نام عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان، لیکن ابوبکر کنیت ہے، اسی کنیت سے مشہور ہیں۔ ابوبکر کا مطلب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے۔ والد کا نام عثمان، لیکن والد بھی کنیت سے، ابو قحافہ کی کنیت سے والد بھی مشہور ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص الخاص اور سب سے زیادہ معتمد اصحاب میں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معتمد اصحاب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ قرابت داری، رشتہ داری ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کون سی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھیں، تو اس حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ بولو بھائی، سسر ہوئے۔ چلو 3 باتیں عرض کروں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا صفات ہیں، بہت بڑی بڑی صفات۔ صدیق اور عتیق، یہ ان کے 2 لقب ہیں۔ صدیق ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنے والا، ہمیشہ سچ ہی سچ بولنے والا، اور عتیق جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ اس لیے یہ 2 ان کے لقب ہیں، صدیق اور عتیق۔ سارے کے سارے صحابہ یقیناً صدیق ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان صدیقین میں سب سے بلند درجہ رکھنے والے صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 خوبیاں میں ذکر کروں گا، اور وہ خوبیاں ہیں کہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہیں، قابل اتباع ہیں، پیروی کے قابل ہیں۔ اگر ان 3 خوبیوں کو ہم نے لے لیا تو شاید ان 3 خوبیوں کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش ہو جائے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو جائے۔ سارے اختیار کریں گے؟ تو پھر ہم عمل کی نیت سے بیٹھے نا سب۔ ہم آئیے ہم نیت کرتے ہیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ یہ جو 3 صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان 3 خوبیوں پر میں کیا کروں گا؟ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلیل القدر ساتھی اور صحابی میں سب سے بلند ترین نمایاں جو خوبی تھی وہ ہے حب رسول، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ اس محبت کی نظیر نہیں ملتی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ، کہ اگر اس دنیا میں مجھے کسی سے دلی اور قلبی اور بہت گہری دوستی کرنی ہوتی تو ابوبکر صدیق اس بات کے لائق اور مستحق تھے کہ میں ان سے بہت گہری اور قلبی دوستی رکھتا، لیکن ولیکن صاحبکم، لیکن آپ نے فرمایا یہ تمہارا ساتھی، اپنے بارے میں کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے دوستی کی ہوئی ہے۔ اس جہان میں نے سب سے زیادہ محبت جو رکھی ہے وہ کس سے رکھی ہے؟ وہ اللہ سے رکھی ہے۔ میں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا ہے۔ اگر یہ قلبی محبت اور یہ دل اگر اس دنیا میں کسی کو دینے کا ہوتا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے اہل تھے کہ انہیں یہ دل دے دیا جاتا، لیکن یہ دل اللہ کا ہے، اس میں نے اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھا ہے، باقی تمام کی تمام محبتیں اللہ کی محبت کے نیچے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیسی، اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کیجئے
کہ کیسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس آپ نے اسلام کی دعوت دی مشرکین کو، اور مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سزا دینے کی، ستانے کی کوشش کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر لیٹ گئے اوپر، کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے ستاتے ہو تم کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بس اس کا اور کیا جرم ہے؟ اس کے سوا کیا اس کا جرم ہے؟ کیا قصور ہے؟ اس قصور پر اس شخص کو مارتے ہو تم؟ سارے کے سارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر صدیق کے پیچھے لگ گئے اور بے تحاشا مارا، اور مارتے مارتے گرا دیا، بے ہوش ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ جب گھر لے جائے گئے تو گھر میں جب ہوش آیا تو ماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ بیٹا یہ پی لو، تمہیں لوگوں نے اتنا مارا ہے، اتنا پیٹا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ یہ تھا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک ان کا حال مجھے نہ بتلا دیا جائے۔ بتلا دیا گیا کہ وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہے، پھر فرمایا اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جایا جائے۔ چنانچہ ماں نے ترس کھایا اور ماں نے کہا اسی ہی کی وجہ سے تو آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، جبکہ اسلام سے قبل آپ مکہ کے اندر ایک ذی قدر ذی وجاہت آدمی تھے اور آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ آج محمد ہی کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آئی، پھر آپ اسی ہی کا پوچھ رہے ہو۔ چنانچہ لے جائے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، اور پھر کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد میرے سارے کے سارے غم ہلکے ہو گئے اور سارے کے سارے درد چھٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، بے پناہ محبت۔ اس محبت کا یہ عالم تھا، اس محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر نچھاور کر دیا۔ اس محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اپنے اس رفیق کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کے موقع پر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ کے اس ہجرت کے سفر کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، اور اس غار کا جو سفر کیا، غار ثور تک چڑھنے کے لیے جو سفر کیا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے تھک گئے چل کر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کندھا پیش فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کندھے پر سوار کر کے وہ پہاڑ کا سفر طے فرمایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 1 سال پہلے معراج کا سفر ہوا، جبریل آئے، جبریل براق لے کر آئے، جنت کی سواری تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو بطور سواری کے پیش فرما دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اس غار کے اندر آرام کے دوران ایک سوراخ رہ گیا تھا جس سے اندر کسی کیڑے یا موذی جانور کے آنے کا خدشہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لٹا دیا، ان کا مبارک سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی گود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ بنایا اور اس سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا۔ ایک موذی سانپ نے آ کر ڈھسا اور اس کے ڈھسنے سے تکلیف محسوس ہوئی اور آنکھوں سے
سے آنسو جاری ہوئے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رسول اللہ کے چہرے انور پر آنسو پڑے، آپ بیدار ہو گئے۔ گویا کہ یہ تکلیف برداشت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا برداشت نہیں کیا۔ یہ بات یہاں تک ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کو غم کس چیز کا تھا؟ اپنی ذات کا نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، ان کا غم تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کفار انہیں تکلیف نہ دے، اور ظالم اور کافر پیچھے پڑے ہوئے تھے اور آپ کے قتل کے در پہ تھے، اور فرماتے ہیں اگر ذرا سا نیچے جھک کر دیکھ لیتے تو ہم دونوں ان کو نظر آ جاتے، لیکن اللہ پاک اللہ ہے، اللہ نے یوں حفاظت فرمائی۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم لگا کہ اللہ کے رسول کو اگر کافروں نے دیکھ دیا تو مار دیں گے، قتل کر لیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن نے اس لفظ کو نقل کیا اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے ساتھی سے کہتے تھے، اور وہ ساتھی کون ہے؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، آپ علیہ السلام کے اشاروں کو سمجھتے تھے۔ اس وقت میرے نبی کی منشا کیا ہے، حکم دینے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ جتنی محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس طرح سے قبر سے میں اٹھوں گا کہ میری دائیں جانب ابو بکر ہوں گے اور بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ عنہما، چونکہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، اس محبت کے نتیجے میں میدان محشر میں اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے، اور اسی محبت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے طریقوں سے بھی محبت کرتا ہے، میری سنتوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو میری سنتوں سے اور میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے، عمل کرنے سے۔ تو آؤ آج میں اور آپ اس مجلس میں طے کر لیتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ آج کے بعد اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کو میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ بھائی، اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں گے نا۔ اللہ سے ہم نے عزم جو کیا ہے، اللہ کے دربار میں جو بیٹھے ہیں، ہم عزم اور ارادہ تو کچھ کریں، اپنے آپ کو عمل کی طرف تو لائیں، اپنے آپ کو عمل کی طرف تو لائیں، تاکہ ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کے ہم مستحق بن سکیں۔ وہ اسی صورت میں ہے، آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، اور جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے راہبر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہر طریقہ، ہر آپ کی سنت ہمارے لیے قابل تقلید ہے، لباس میں بھی، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی، تجارت میں بھی، زندگی کے ہر شعبے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل اتباع
اتباع ہے. اس سنت سے ہٹ کر کوئی راستہ ہمارے لیے محبوب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے سب سے محبوب ترین، سب سے مقدس ترین راستہ کون سا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. دوسری صفت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری صفت انفاق، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا. سبحان اللہ. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر خرچ کرتے ہیں. 4,000 دینار تھے یا 4,000 درہم تھے. 1,000 انہوں نے خرچ کیے رات کو، 1,000 خرچ کیے دن کو، اور 1,000 خرچ کیے علانیہ سب کے سامنے، اور 1,000 خرچ کیے چھپ کر. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، جو لوگ رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن ان پر، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا کہ ہم نے 4,000 کیوں خرچ کر دیا. ہم فاقے میں مبتلا ہو جائیں گے، فاقے کا شکار ہو جائیں گے، انہیں کوئی اس بات کا غم نہیں ہوگا. یہ صفت، یہ مدح، یہ تعریف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اتم درجے کی پائی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کو دنیا کی کیا چیز محبوب ہے، سب سے پسندیدہ کیا چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا، انفاق مالی، میرے مال کو آپ کے حکم پر لٹانا یہ میرے لیے سب سے زیادہ میرا محبوب مشغلہ ہے. حکم ہو آپ کا اور مال ہو میرا اور ہاتھ ہو میرا، اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے میں خرچ کرتا جاؤں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ابتدائی دور میں لوگوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، اور مکہ میں 7 غلام اور باندیاں ایسے لوگ تھے جو انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں تھے. غربت، فقر و فاقے، تنگ دستی، خاندان کوئی نہیں، اور معاشرے میں کوئی وجاہت بھی نہیں، کوئی مقام بھی نہیں ہے، لیکن ایمان لے آئے. ان کے دفاع کا کوئی سبب نہیں تھا، ان کو مشرکین کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ کوئی ایسا غلام ہے جس کو زیادہ ستایا جا رہا ہو، جس کو کفار مار رہے ہوں. کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. اسلام لے آئے، اسلام کی وجہ سے مار رہے ہوں. اپنے مال سے پیسہ دے کر ان کو خرید لیتے اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے. اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 3 بلند ترین شخصیات اور ہستیاں بھی ہیں کہ جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کرایا تھا. باپ نے کہا، ابوبکر ارے آزاد کرانا ہی ہے، سنا ہے تو بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے. ابھی باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. سنا ہے ابوبکر تو بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے اور تو غلام خرید کر آزاد کرتا ہے. میرا مشورہ تجھے یہ ہے کہ یوں پیسہ برباد نہ کر، کوئی طاقتور غلام خرید کر آزاد کر. یہ غریبوں کو، کمزوروں کو تو خرید کے آزاد کر رہا ہے. کل اگر کوئی قبیلہ تیرے خلاف جنگ کے لیے اٹھتا ہے تو یہ کیا تیری مدد کریں گے؟ وہاں رواج یہ تھا کہ جس کو آپ نے آزاد کیا ہے اس کو جب آپ اپنے کسی کام کے لیے دن کو بلائیں، رات کو بلائیں، سب کے سامنے بلائیں، تنہائی میں بلائیں، اسے حاضر ہونا تھا. کیوں؟ آپ کا اس غلام پر کیا ہوتا تھا؟ احسان ہوتا تھا. اس احسان کے بدلے میں وہ دب جاتا تھا اور آدمی کی ہر بات کو مانا کرتا تھا. تو باپ کہنے لگے مال خرچ کرنا ہی تھا تو کسی طاقتور پر خرچ کرتا جو کل تجھے کام آتا.
تو ارشاد فرمایا ما ارید الا ابتغاء وجہ اللہ، میں اس خرچ سے جو میں خرچ کر کے غلام آزاد کر رہا ہوں، ان غلاموں کی حمایت مجھے نہیں چاہیے، ان غلاموں سے مجھے فائدہ نہیں حاصل کرنا، ان سے مجھے دنیا میں کچھ نہیں لینا، میں نے یہ غلام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیے ہیں، میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، میرا رب اس سے راضی ہو جائے، میرے آزاد کرنے کی تو یہ منشا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، پھر رب کہہ رہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تمہیں میں ڈرا رہا ہوں دہتی ہوئی آگ سے، لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ میں، جہنم کی آگ میں بدبخت انسان داخل ہوگا، اور لیکن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے بچا لیا جائے گا سب سے زیادہ تقوی دار انسان، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا اندر اور باطن پاک اور صاف ہو جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور اس شخص کا کسی غلام پر احسان نہیں ہے کہ اس غلام پر احسان کی وجہ سے اس کو آزاد کرا رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کرا رہا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس کا رب اس سے راضی ہو ہی گیا، اس کا رب اس سے راضی ہو ہی جائے گا۔ یہ کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن اتر رہا ہے کہ جو غلاموں کو آزاد کر رہا، اپنا مال اس لیے خرچ کر رہا ہے، کس لیے خرچ کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سورۃ اللیل ہے، آخری پارے میں اس سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ آتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سورۃ اللیل، لیل سے قسم، رات کی قسم کھائی اس کے آغاز میں، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ اللیل کا ایک نام سورۃ ابی بکر بھی ہے، ابو بکر کی سورت۔ سورۃ اللیل کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ ابو بکر، ابو بکر کی سورت۔ اور سورۃ الضحیٰ، اس کا نام ایک تو سورۃ الضحیٰ ہے اور دوسرا اس کا نام سورۃ محمد ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اس میں بیان کی گئی، اور سورۃ اللیل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان کی گئی۔ ایسے لوگ تھے، یہ بلند مقام تھا۔ تو یہ دوسری خوبی ہے مال خرچ کرنا۔ تیسری اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، تیسری خوبی اسلام کی حمیت، اسلام کی غیرت۔ آج ہمارے اندر غیرت کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں آپ نے رنگ روغن کیا، اس رنگ روغن پر باہر سے گزرتے ہوئے کسی نے چاکنگ کر دی، کسی نے کچھ لکھ ڈالا، کسی نے جناب کوئی لکیر لگا دی، وہ رنگ روغن ذرا سا خراب ہو گیا، میری غیرت بھڑک اٹھے گی۔ کیوں؟ میں نے مال لگایا ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے، میں نے اتنا پیسہ برباد کیا، میرے گھر کے سامنے کیاری بنی ہوئی ہے، چمن بنا ہوا ہے، ایک پودا برباد ہو گیا، ایک پودا کسی نے توڑ دیا، ایک پھول کسی نے توڑ دیا، میری غیرت بھڑک اٹھتی ہے، یہ میرا چمن کیوں تو نے خراب کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت اسلام کے لیے تھی۔ ارے اسلام کا کوئی حکم مٹ جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین مٹے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہو میں اپنے جیتے جاگتے اپنے گھر کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، وہ کہتے تھے میں جیتا جاگتا اپنے اسلام کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، رسول اللہ کی سنت کو مٹتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، میری بوٹیاں نوچ لی جائیں اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے یہ برداشت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں اسلامی غیرت، اسلامی حمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے ایک شخص کا حال ذکر فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ فلاں قوم کو ہلاک کر کے آ جاؤ۔ جبریل چلے گئے ہلاک کرنے کے لیے اور اسے تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جبریل نے آ کر کہا اللہ وہاں ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا مخلص بندہ ہے، اور آپ کی بندگی میں ایک پل جھپکنے بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا
پہلے اس بندے کو الٹو پھر اوپر بستی الٹ دو. کیوں؟ یا اللہ وہ تو تیری نافرمانی بھی نہیں کرتا، ایک لمحے نہیں کرتا. جملہ سنیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے اس کی غیرت میرے دین کے مٹتے ہوئے اس کی غیرت کیوں نہیں بڑھکی، اس کی غیرت کیوں نہیں بڑھکی. آج ہم اپنے گھر میں گناہ دیکھتے ہیں، اپنی اولادوں میں دیکھتے ہیں، گناہ کی محافل میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہماری غیرت نہیں بڑھتی. ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی، معاشرے میں بھی تو رہنا ہے. ابوبکر صدیق نے تو نہیں کہا تھا مجھے معاشرے میں رہنا ہے، وہ تو یہ کہتے تھے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ 3 خوبیاں ہیں میرے پیارو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 خوبیاں، ایک حب رسول، رسول سے محبت، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اسلام پر اپنا مال لٹانا، اور تیسرا اسلام کے لیے غیرت. آؤ ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ان 3 خوبیوں کو ہم اپنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا